شہنشاہ نقوی کا آپ اس میں اتحاد و اتفاق کی بات کرنا تو بلا شبہ اس مذہب کے چھوٹے بڑے اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن عملی طور پہ ان کے فرقے کی کارروائیاں دیکھیں تو صاف اور واضح ہوتا ہے کہ ان کے مذہب کا اصل مشن و منشور ہی اہل سنت مسلمانوں کی دشمنی اور انہیں نیست و نابود کرنا ہے۔ جب سوریہ کے مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے لیے یہ حزب الشیطان پہنچی تو اس نصر الشیطان نے آواز لگا کر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس سے پہلے ہمارے 200 لڑاکے کمانڈر وہاں پر تھے، اب 400 ہوں گے، 1000 تھے تو 2000 ہوں گے۔ عراق اور شام کے اندر اہل سنت کے خون بہانے والے یہ حزب الشیطان کے کریندے، جس کو شہنشاہ نقوی ان کے بڑے گرو گھنٹال کو شہید کہہ رہا ہے، ان ظالموں نے، مجرموں نے، ان دہشت گردوں نے، ابلیس کے پجاریوں نے معصوم بے گناہ بچوں کو شہید کیا۔ یہ عراق کی مجلسیں ان ہستیوں پہ لعنت کر رہی ہے جو انبیاء کے بعد اس دھرتی کی افضل ترین ہستی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ کراچی میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے خطاب سے پہلے شہنشاہ نقوی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اس نقوی کی یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی نہ تو معصوم ہے نہ فرشتہ، ہم سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ اسلام میں انسانوں میں معصوم صرف انبیاء علیہم السلام ہیں، اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے۔ آپ خاتم المعصومین ہیں، آپ کے بعد کوئی فرد بھی معصوم نہیں۔ ہم انسانوں سے غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں اور غلطیاں نظر انداز بھی کی جا سکتی ہیں۔ اگر وہ غلطیاں حساس ہوں تو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اصلاح کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ رہا شہنشاہ نقوی کا آپ اس میں اتحاد و اتفاق کی بات کرنا تو بلا شبہ اس مذہب کے چھوٹے بڑے اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن عملی طور پہ ان کے فرقے کی کارروائیاں دیکھیں تو صاف اور واضح ہوتا ہے کہ ان کے مذہب کا اصل مشن و منشور ہی اہل سنت مسلمانوں کی دشمنی اور انہیں نیست و نابود کرنا ہے، اور اس دشمنی اور بغض کو وہ جہاد سمجھ کر بجا لاتے ہیں۔ یہ حسن نصر اللہ جو حقیقت میں نصر الشیطان تھا، جس کا ذکر شہنشاہ نقوی نے بھی کیا اور اسے ایک شہید بنا کر پیش کیا، اس کا یہ جملہ سن لیجئے۔ إذا كان عندنا 100 مقاتل في سوريا حيصيروا 200، وإذا كان عندنا 1000 مقاتل في سوريا حيصيروا 2000، وإذا عندنا 5000 مقاتل في سوريا حيصيروا 10000. وإذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الإرهابيين التكفيريين أن أذهب أنا وكل حزب الله إلى سوريا سنذهب إلى سوريا. جب سوریہ کے مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے لیے یہ حزب الشیطان پہنچی تو اس نصر الشیطان نے آواز لگا کر تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس سے پہلے ہمارے 200 لڑاکے کمانڈر وہاں پر تھے، اب 400 ہوں گے، 1000 تھے تو 2000 ہوں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو میں بنفس نفیس خود بھی اور میری پوری تنظیم، پوری حزب اللہ، یہ سب کے سب سوریہ پہنچیں گے۔ سوریہ میں ان ظالموں نے کس کے ساتھ جنگ کی؟ مسلمان عوام کے ساتھ۔ اہل سنت عوام کو قتل کیا، اہل سنت مسلمانوں کا خون بہایا، ان کے سروں کے مینار بنائے، ان کی بستیوں کو اجاڑا۔ عرب دنیا
ان کے ظلم سے قطعاً بھی بے خبر نہیں۔ یہ چند مناظر آپ دیکھ لیجئے کہ اس حزب الشیطان نے سوریہ کے اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیا۔ یہ 3 معصوم بچے ہیں جن کو ان کا حزب الشیطان کا ایک کارندہ بلاتا ہے کہ تم میں سے پہلے کس کو ماروں، کس کی گردن کاٹوں، کس کے ہاتھ کاٹوں، اور یہ 3 4 5 سال کے معصوم بچے چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، دھاڑ رہے ہیں، لیکن یہ مجرم، یہ شیطان، یہ ابلیس کا پجاری اہل سنت مسلمان بچوں کا خون بہانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہوئے انہیں شہید کرتا ہے۔ عراق اور شام کے اندر اہل سنت کے خون بہانے والے یہ حزب الشیطان کے کارندے، جس کو شہنشاہ نقوی ان کے بڑے گرو گھنٹال کو شہید کہہ رہا ہے، ان ظالموں نے، مجرموں نے، ان دہشت گردوں نے، ابلیس کے پجاریوں نے معصوم بے گناہ بچوں کو شہید کیا۔ وہاں کی مسلمان عوام ان معصوم بچوں کو اٹھا کر سوال کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ کفار کے ساتھ مل کر صرف مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہیں، اور اس خون بہاتے ہوئے ان کو شرم اور حیا نام کی کوئی چیز ان کے پاس سے نہیں گزرتی۔ اس خبیث کو دیکھیے، یہ لڑاکے طیارے کے اندر سوار ہو کر اڑنے سے پہلے آواز لگا رہا ہے کہ اس کا نام مسفورہ ہے اور یہ بم کے برمیل گرائے گا تمہارے اوپر، دھماکہ خیز مواد کے برمیل گرائے گا اور تمہاری بستیوں کو اجاڑے گا۔ اور ان خبیثوں نے ایسے ہی کیا، لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا سوریہ اور عراق کے اندر۔ نفضنا عليهم دعوسنا على الجثث ورا، ما بعرف كيف صورت انت، الجثث كانت ورا، يعني دعوسنا عليهم وقربنا والحمد لله رب العالمين، حرقنا دينهم، حنرجع نحرق دينهم كل مرة ومرة، بدنا نفوت لأوكار بدنا نذلهم لأولاد الحرام، لآخر واحد سني كلب على وجه الكرة الأرضية بدنا نروح. الله أكبر، حي الله أعطانا أمر لنروح ليلة للسعودية نقشطهم الكعبة، الكعبة مش للعكريت للواط، الكعبة لنا نحن. شيعة علي بن أبي طالب. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ یہودیوں کے دشمن ہیں یا یہ کفار سے لڑنے والے ہیں۔ جب ان کے بڑے گرو گھنٹال سے سوال ہوا کہ آپ اسرائیل سے کب لڑیں گے، تو جواب میں ان ظالموں نے کیا کہا، یہ کلپ دیکھیے کہ یہ مجرم آواز لگا کر کہتا ہے کہ اسرائیل نہیں، پہلا میرا مطبع نظر وہ سعودیہ ہے، ریاض ہے، میں اس پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ان ظالموں کی تدبیریں انہی کے اوپر لوٹائے اور ان کو اس دنیا میں نشان عبرت بنائے۔ ان کی جنگ نہ یہودیوں سے، نہ عیسائیوں سے، نہ کفار سے، نہ مشرکوں سے، ان کی جنگ صرف اہل سنت والجماعت سے ہے۔ معمولا کسی که شهید میشه شما چند ساعت ازش فیلم هم گرفتید خوشحال میشی که حداقل یه چیزی دارید ازش. نه اتفاقا من داشتم به وحید میگفتم، گفتم عمو مهدی خیلی خوبه شهید بشه ولی چند سال بعد شهید بشه. که چند سال بعد؟ چند سال؟ دیگه اون موقعی که به من بگو چند سال؟ اصلا 5 سال اسرائیل. 5 سال؟ اسرائیل نبود. نه اسرائیل نیست، ریاض. ریاض؟ سعودی. آمریکا. سعودی. الان سعودی هست. امریکا دست ترامپ ان شاء الله خراب میشه. سب سے زیادہ اتحاد کا نام لینے والے یہ روافض، ان کا یہ فساد بھی دیکھے کہ کس طرح یہ آل سعود پہ، سعودیہ کے مسلمانوں پہ لعنتیں کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے بندے کوئی اور مار کے جا رہا ہے، لیکن ان کی زبان سے لعنتیں اور گالیاں وہ آل سعود اور سعودیہ کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہ اہل سنت ہے۔ لعنت الله على آل سعود، حسنستان میشه عربستان، ایشالله به همین زودی زود۔ اس حزب الشیطان کے رئیس حسن نصر الشیطان، اس خبیث نے بھی اپنی زندگی کی جو سب سے قیمتی گھڑی بیان کی، سنیے ذرا اس کا کلپ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جو اپنی زندگی میں سب سے عظیم کام کیا، وہ سعودیہ کے خلاف جو میں نے تقریر کی تھی، وہ میرا سب سے عظیم کارنامہ ہے۔ أشرف شيء عملته بحياتك، أفضل شيء عملته بحياتك، أعظم شيء عملته بحياتك، بقول لك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن واللي عم نعمله هلا، هيدا أعظم شيء بحياتي أنا عملته۔ مزید سنیے اس حزب الشیطان کے نصر الشیطان کو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ المطلوب أن يسفك الدم السعودي من أبناء وضباط الجيش السعودي۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کہتا ہے کہ لازم ہے سعودی فوج کے کمانڈروں کا خون بہایا جائے، سعودی نوجوانوں کا خون بہایا جائے، اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کو نشان عبرت بنایا. جن مسلمان بچوں کا خون انہوں نے پیا تھا سوریا اور عراق کے اندر، ان کے ماں باپ کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوئی. یہ اس دنیا کے اندر ہلاک و برباد ہوا، اور آخرت تو اس کی جہنم اس کا گڑھا ہے ہی ہے. یہ اپنی زبان سے اتحاد و اتفاق کی باتیں کرنے والے، لیکن ان کا دل مسلمانوں کے بغض میں سب سے زیادہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. یہ یہودیوں سے بڑے مسلمانوں کے دشمن ہیں. نہیں یقین تو یہ منظر دیکھیے، یہ کس طرح اپنی مجلس میں گا گا کر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعنتیں بھیج رہے ہیں. خايف ولعنهم جهرا واكره بس ما اقول فلان، لا والله انعل واحد وابديها بلعن الشيخة ابن الخطاب المطهر والمو صديق وعثمان، ابن الخطاب المطهر والمو صديق وعثمان، ما جاء ملك التالي الزهرة الشاعل عدار النيران. یہ عراق کی مجلس ان ہستیوں پہ لعنت کر رہی ہے جو انبیاء کے بعد اس دھرتی کی افضل ترین ہستی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین. میرے نبی کے ساتھی جو زندگی میں آپ کے ساتھ رہے، جو مرنے کے بعد بھی آپ کے حجرے میں دفن ہوئے، وہ عثمان جس سے آپ حیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کیوں نہ عثمان سے حیا کروں، اس عثمان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ہم اس شہنشاہ نقوی سے سوال کرتے ہیں کہ تم کس منہ سے مسلمانوں کے اندر اتحاد و اتفاق کی باتیں کرتے ہو، جبکہ اولین مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن، مسلمانوں کے نزدیک انبیاء کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی ابو بکر و عمر، تم ان کو گالیاں دو، تم ان پہ لعنتیں کرو، ان کے خلاف تمہارے دل بغض و عداوت سے بھرے ہوئے ہوں، تو کون سا وہ سنی ہوگا جو ظالموں تمہارے ساتھ اتحاد کی بات کرے گا؟ اب وہ دور نہیں رہا کہ تمہارا کفر بیان کرنے کے لیے ہم تمہاری کتابوں کی طرف جائیں. اب تو تمہارے مولویوں نے، تمہارے ملاؤں نے، جو اپنے منہ پر جھوٹ کی ایک چادر تقیے کی شکل میں اوڑھی ہوئی تھی، وہ تو انہوں نے اتار پھینکی ہے. یہ منظر دیکھیے، یہ کلپ سنیے. یہ سنی فون کرتا ہے اس شیطان کو اور پوچھتا ہے اہل سنت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کافر، زندیق، ملعون، ابلیس سے بدتر ہو تم. اس نے کہا اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ کلمہ پڑھ کر، گواہی دے کر، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، زکوٰۃ دے کر، پھر میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتا ہے کافر ہے تو، ملعون ہے، ابلیس تجھ سے بہتر ہے، تو ہمیشہ کا جہنمی ہے. یہ اتحاد و اتفاق کی بات کرنے والے لوگ. أنا شو بنظرك؟ أنا مش سني، أنا مسلم سني موحد الله سبحانه وتعالى، شو بنظرك؟ أنا كافر ولا كيف؟ كافر زنديق في نار جهنم وبئس المصير. لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. كافر زنديق ملعون إبليس أشرف منك وأطهر. الله يهديك يا شيخ أمير، الله يهديك يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لو أن عبدا عبد الله 1000 سنة وقام 1000 سنة وأعطى 1000 سنة وصام 1000 سنة وزكى 1000 سنة واعتكف في الجبال لا يفعل شيء إلا يعبد الله وجاء بغير ولايتك والبراء من أعدائك أبو بكر عمر عثمان عائشة والمقصرة اکبہ اللہ علی منخریہ فی نار جہنم. کوئی عقل سے پیدل ہی ہوگا جو ان اسلام دشمنوں کے ساتھ اتحاد و اتفاق کی بات کرے یا سوچ اپنے دل میں پیدا کرے، یا لفافوں کے اوپر بک جانے والے، پیسوں پر بک جانے والے زر خرید مجرم ہوں گے جو تمہارے دست و بازو بنے، تمہارے سٹیجوں کی زینت بنے. تم خریدتے ہو لوگوں کا ایمان، اور ہم دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہ ہمیں توحید پہ ثابت قدم رکھے، ایمان پہ ثابت قدم رکھے، الفاظ میں اتحاد و اتفاق کا زور دینے والے،
आवाज़ें लगाने वाले, नारे लगाने वाले, अवामुन नास को अपने झूठे जाल में फंसाने के लिए, और दिल में इतना बुग़्ज़ रखने वाले कि तुम मुसलमानों की सबसे अफजल हस्ती है, अंबिया के बाद तमाम दुनिया के अहले ईमान के, तमाम दुनिया के मोमिनीन के सरदार अबू बकर, उमर, उस्मान के बारे में बुग़्ज़ व दावत रखो, उन्हें कुफार कहो, और फिर ये समझो कि कोई तुम्हारे हाथों में हाथ डालेगा, जो तुम्हारे हाथों में हाथ डालेगा तुम्हारे इन अकीदों को जानते हुए, वो तुम्हारा ही है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। हर लम्हा कुरान और सुन्नत का तर्जमान, फ़ज़ीलतुश शेख तौसीफ़ुर रहमान।